السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے شہزادے کی بہن قسط نمبر 2۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جادوگرنی کمرے سے باہر نکلی تو وہاں 14-15 سال کی ایک خوبصورت پری اس کی منتظر تھی۔ اس پری کا نام حسینہ پری تھا اور حسن آرا جادوگرنی کی بڑی بہن کے چھوٹے بچے کی خادمہ تھی۔ جادوگرنی نے فرید کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس حیرت انگیز اور انوکھے خرگوش کو میری طرف سے سالگرہ کے موقع پر میرے بھانجے کو دے دینا اور میری بہن سے کہہ دینا کہ میں بہت جلد اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آؤں گی۔ سالگرہ کے موقع پر یوں نہیں آ سکتی کہ فی الحال میں بہت مصروف ہوں، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ آپ تو بہت امیر معلوم دیتی ہیں، سر کھجانے کے لیے بھی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ حسینہ پری نے کہا۔ میری بہن بہت بے وقوف ہے، اس نے کیسی کوڑ مغز خادمہ کا انتخاب کیا ہے جو محاوروں تک کے مفہوم سے ناواقف ہے۔ حسن آرا نے منہ بنا کر کہا۔ حسینہ پری کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس نے مزید کچھ اور نہیں کہا اور چپ چاپ مڑ کر باہر کی جانب چل دی۔ جادوگرنی کے محل سے باہر نکلتے ہی اس کے خوبصورت پروں نے حرکت کی اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس نے فرید کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس کا رخ پرستان کی طرف تھا۔ حسینہ پری تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ دوبارہ زمین پر اتر آئی اور دونوں ہاتھوں سے سر کو دبا کر کرہانے لگی۔ اچھی پری، کیا بات ہے؟ فرید نے ہمدردی سے پوچھا۔ اس کو بولتا دیکھ کر حسینہ پری اپنا درد بھول گئی اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو حیرت زدہ پا کر فرید نے اس کو اپنی کہانی سنائی۔ حسینہ پری بولی، یہ حسن آرا جادوگرنی تو بہت خراب عورت ہے، بے گناہ لوگوں کو خواہ تنگ کرتی ہے۔ اس کی بڑی بہن جس کے چھوٹے بچے کی میں خادمہ ہوں، بے حد مہربان اور خوش اخلاق عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں پرستان میں مزے سے رہ رہی ہوں اور اس کی شادی وہاں کے ایک مشہور تاجر سے ہو گئی ہے اور وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ باتوں کے دوران حسینہ پری کو سر کا درد کچھ زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر جب وہ دونوں خاموش ہوئے تو وہ دوبارہ سر میں تکلیف محسوس کرنے لگی۔ اس نے فرید سے کہا، میں تو اس سر درد کی وجہ سے عاجز ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کے لیے ہزارہا علاج کر ڈالے مگر اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی ہوں۔ یکا یک اٹھتا ہے اور گھنٹوں رہتا ہے۔ فرید اس پر بولا، میرے ابا طبیب ہیں، پورے شہر میں ان جیسا کوئی طبیب نہیں ہے، ان کے پاس اس مرض کی دوا ہے، اگر میں اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا۔ حسینہ پری مایوسی سے بولی، تمہیں تو حسن آرا جادوگرنی ہی اپنی اصلی شکل میں لا سکتی ہے۔ فرید نے کہا، میرا خیال ہے آپ یہیں کچھ دیر تک بیٹھ کر آرام کریں، میں شہزادہ عثمان کی چھوٹی بہن ثریا کو سب کچھ بتا کر آ جاتا ہوں۔ وہ یہ سب باتیں شہزادہ عثمان کے دوست احسن کو بتا دے گی اور شہزادہ عثمان کا یہ دوست چونکہ بہت بہادر ہے اس لیے وہ ضرور اس جادوگرنی کو ٹھکانے لگا دے گا۔ جب جادوگرنی مر جائے گی تو پھر شہزادہ عثمان اور میں دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں اپنے گھر جا کر آپ کو وہ دوائی جو 503 قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوئی ہے اور جس کا نام گل گورو سیاہ ہے لا کر دے دوں گا۔ اس کی ایک ہی خوراک آپ کے سر درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ حسینہ پری اس کی تجویز پر کھل اٹھی، وہ اپنے اس اچانک رونما ہونے والی مرض کے ہاتھوں سخت پریشان تھی اور ہر قیمت پر اس کا علاج چاہتی تھی۔ فرید کی باتیں سن کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ گل گورو سیاہ سے اسے ضرور افاقہ ہوگا۔ اس نے فرید کو شہزادی سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی اور خود درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر درد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ فرید پھدکتا ہوا دوڑتا ہوا محل کی جانب چل دیا۔ ہر طرف تاریکی پھیل چکی تھی مگر فرید کو جنگل کے راستوں سے کافی واقفیت ہو گئی تھی، اس لیے اسے راستہ طے کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی تیز رفتاری کی بنا پر وہ جلد ہی شہزادہ عثمان کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں پر شہزادے کی گمشدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ فرید سب کی نظروں سے بچتا بچاتا شہزادی ثریا کے کمرے میں گھس گیا۔ شہزادی ثریا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے اپنی مسحری پر آنسو بہا رہی تھی۔
فرید اچانک اس کی مسیری میں چڑھ گیا۔ شہزادی ثریا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی اور رونا دھونا بھول کر حیرت سے فرید کو گھورنے لگی۔ اسے اپنے کمرے میں ایک خرگوش کی موجودگی پر سخت حیرانی تھی، اور پھر خرگوش بھی ایسا جس کے جسم پر رنگین دھاریاں تھیں اور اس کی آنکھیں سبز تھیں اور گھپے دار دم بہت خوبصورت تھی۔ فرید نے زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور مختصر اپنا تعارف کرانے کے بعد شہزادہ عثمان پر جو کچھ بیت رہی تھی اس کے گوش گزار کر دیا۔ تمام داستان سن لینے کے بعد شہزادی ثریا پریشانی سے بولی، مگر عثمان بھیا نے اپنے جس دوست سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے وہ تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی پتہ نہیں کب ہوگی۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ فرید نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ضرور اپنے بھیا کو اس جادوگرنی سے چھڑا کر لاؤں گی، شہزادی ثریا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ فرید کو امید نہیں تھی کہ 10-12 سال کی یہ شہزادی حسن آرا جادوگرنی کو ٹھکانے لگا سکتی ہے۔ اس نے شہزادی ثریا کو اس امر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، عجیب عجیب شکلیں بنا کر شہزادی ثریا کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ حسن آرا کتنی خوفناک ہے، مگر شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی، لہٰذا مجبور ہو کر فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ دونوں چھپ کر محل سے نکلے۔ شہزادی ثریا نے استبل سے ایک گھوڑا بھی کھول لیا تھا۔ چونکہ تمام غلام اور دوسرے لوگ شہزادہ عثمان کی گمشدگی سے پریشان تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی شہزادی ثریا کو نہ دیکھ سکا۔ فرید کو پری کا سر درد یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہوگا کہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس بھیج کر یہ دوائی منگوا لوں۔ یہ سوچ کر اس نے شہزادی کو اپنے گھر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں سے گل و گور سیاہ کی چند خوراکیں اس کے باپ سے لے آئے۔ جب شہزادی ثریا دوائی لے آئی تو فرید اسے ساتھ لے کر جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں پر حسینہ پری بیٹھی تھی۔ اس کے سر کے درد نے شدت اختیار کر لی تھی اور حسینہ پری کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ شہزادی ثریا نے اسے جلدی سے گل و گور سیاہ کی ایک خوراک دی، جس کو کھاتے ہی حسینہ پری کا سر درد فوراً ٹھیک ہو گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے فرید اور شہزادی ثریا کا باری باری شکریہ ادا کیا اور بولی، فرید تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا اب میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں ایک ایسی بات جانتی ہوں کہ جس سے تمہاری اور شہزادہ عثمان کی مشکل حل ہو سکتی ہے، جلدی سے بتائیے وہ بات، فرید نے بےتابی سے کہا۔ میں عرصے سے حسن آرا جادوگرنی کی بہن کے گھر ملازمہ ہوں۔ ایک روز میں دسترخوان چن رہی تھی، حسن آرا جادوگرنی اور اس کی بڑی بہن یعنی میری مالکن بھی وہی موجود تھی۔ حسن آرا جادوگرنی کو ڈینگی مارنے اور اپنی بڑائی جتانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گی کیونکہ میں نے اپنی جان اپنے گلے کے ہار میں پروئے ہوئے ایک موتی میں بند کر دی ہے۔ اس سے یہ بات بہت آہستگی سے کہی تھی مگر میں نے اس کو سن لیا تھا۔ اب تم کسی طرح اس ہار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ہار اگر تمہارے ہاتھ لگ گیا تو تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے شہزادی ثریا کو ایک آئینہ دیا اور بولی، شہزادی یہ جادو کا آئینہ ہے۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں بدصورت سے بدصورت شکل بھی بے حد حسین اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لو، شاید یہ تمہارے کسی کام آ جائے۔ یہ کہہ کر حسینہ پری نے شہزادی ثریا اور فرید سے اجازت لے لی اور وہاں سے پرواز کرتے ہوئے پرستان کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہزادی ثریا حسینہ پری کے دیے ہوئے جادو کے آئینے کو ہاتھ میں پکڑے کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور پھر وہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگی۔ شہزادی ثریا نے فرید کو وہیں رکنے کی تاکید کی اور خود حسن آرا جادوگرنی کے محل کی طرف چل دی، جہاں پر اس کا بھائی آدھا پتھر کا بنا ہوا تھا اور جس سے شادی کرنے کی خواہش حسن آرا جادوگرنی کے دل میں تھی۔ فرید کو وہ اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے کے گئی کہ کہیں حسن آرا کی اس پر نظر نہ پڑ جائے، اس سے سارا کھیل بگڑ جاتا۔ محل میں گھستے ہی شہزادی کی مٹ بھیڑ حسن آرا جادوگرنی سے ہو گئی۔ پہلے تو جادوگرنی نے شہزادی ثریا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر غصے میں بھر کر بولی، تجھے میرے گھر میں بغیر اجازت گھسنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تو یہ نہیں جانتی کہ یہ میرا محل ہے؟ میں سب کچھ جانتی ہوں، شہزادی ثریا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تم نے ایک شہزادے کو پکڑ کر اسے آدھا پتھر کا بنا دیا ہے۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو مگر اس نے تمہاری بطخ جیسی شکل دیکھ کر صاف انکار کر دیا ہے۔
مگر حسن آرا جادوگرنی، تمہیں گھبرانے، پریشان ہونے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادے سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتی ہو نا کہ اپنی بہن کو نیچا دکھا سکو۔ میں اس نیک کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں اور مجھے جادوگروں کے سردار سامری جادوگر نے بھیجا ہے۔ حسن آرا جادوگرنی، جو شہزادی ثریا کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہی تھی، سامری جادوگر کے نام پر اچھل پڑی۔ اگر سامری جادوگر میری مدد پر آمادہ ہو گیا ہے تو میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، اس نے خوشی سے کہا۔ سامری جادوگر نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سامری جادوگر بلا ضرورت کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لوٹن کبوتر ہے۔ اس نے چند دنوں سے دانا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بس ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا تھا۔ سامری جادوگر کو اپنے اس کبوتر سے بہت پیار ہے۔ اس نے اپنے جادو سے پتہ لگایا ہے کہ اگر کبوتر کی چونچ کو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے لگا دیا جائے تو کبوتر کی تمام اداسی لمحہ بھر میں ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سامری جادوگر کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم شہزادہ عثمان سے شادی کی خواہش مند ہو، لہٰذا اگر تم سامری جادوگر کی مدد پر آمادہ ہو جاؤ تو وہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میں اس سودے پر تیار نہیں ہوں، جادوگرنی بولی۔ اس ہار کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ تم شاید اس بات سے خوف زدہ ہو کہ سامری جادوگر کہیں اس ہار کو تباہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے، کیونکہ اس ہار کے ایک موتی میں تمہاری جان ہے۔ ارے، تم سب باتوں کو جانتی ہو، حسن آرا جادوگرنی تعجب سے بولی۔ اس بات کو میں نے راز میں رکھا تھا اور سوائے میری بہن کے کوئی اس راز سے واقف نہیں تھا۔ سامری جادوگر اپنے جادو سے تمام باتیں معلوم کر لیتا ہے، پھر تمہیں مار کر اسے دھیلے بھر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم تو یہ جانتی ہوگی کہ بغیر فائدے کے تو وہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکلنا پسند کرتا، تو تم جیسی عورت کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ بات جادوگرنی کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا یہ ہار دینے کو تیار ہوں، مگر سامری جادوگر سے کہنا کہ وہ اسے جلد ہی واپس کر دے۔ لیکن سامری جادوگر میری شادی شہزادہ عثمان سے کس طرح کرائے گا؟ اس نے مجھے ایک جادو بتایا ہے جس سے تمہاری شکل و صورت انتہائی حسین و جمیل ہو جائے گی۔ تم مجھے ہار دو، میں تمہاری شکل تبدیل کر دوں گی۔ تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر شہزادہ عثمان تم سے فوراً شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ حسن آرا جادوگرنی نے جھٹ سے اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور شہزادی ثریا کے حوالے کر دیا، جس کے ایک موتی میں اس نے اپنی جان بند کر رکھی تھی۔ شہزادی ثریا نے حسینہ پری کا دیا ہوا جادو کا آئینہ نکالا، جس میں بدصورت سے بدصورت شکلیں بھی انتہائی حسین نظر آنے لگتی تھی۔ پھر اس نے یوں ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر حسن آرا جادوگرنی کے چہرے پر 2-4 پھونکیں ماری اور آئینہ اس کے چہرے کے آگے کر کے بولی، لو خود ہی دیکھ لو، کیسی شہزادیوں جیسی شکل ہے تمہاری۔ جادوگرنی نے آئینے میں جھانکا اور پھر خوشی و مسرت سے اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں ایک بدصورت جادوگرنی کے بجائے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کی صورت نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی بے حد خوش تھی۔ اس نے جلدی سے ثریا کو رخصت کر دیا اور شہزادے عثمان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر حسین ہو گئی ہے، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ وہ پہلے کی ہی جیسی ہے۔ جب وہ شہزادہ عثمان کے کمرے میں پہنچی تو وہ کھڑے کھڑے سو رہا تھا۔ جب وہ حسن آرا کی جادوگرنی کی آوازیں پر بھی نہ اٹھا تو وہ وہاں سے چلی آئی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر مارے خوشی کے نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ جب وہ باوجود کوشش کے بھی نہ سو سکی تو بستر سے اٹھ کر محل سے باہر نکل آئی تاکہ چاندی رات میں جنگل کی سیر کر سکے۔ ادھر شہزادی ثریا بھاگم بھاگ فرید کے پاس پہنچی، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے فرید کو جلدی جلدی جادوگرنی سے ہونے والی ملاقات کا حال بتایا۔ فرید شہزادی ثریا کی ذہانت سے بے حد خوش ہوا، جس نے ایک چھوٹی کہانی سنا کر اسے چلاک جادوگرنی کو بڑی آسانی سے بے وقوف بنا دیا تھا۔ شہزادی 2 پتھر ڈھونڈ لائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہار کے تمام موتیوں کو پتھر کی مدد سے کچل دے گی۔ اس نے ہار کے تمام موتیوں کو علیحدہ کر لیا اور انہیں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ فرید اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک شہزادی ثریا فرید کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ شہزادی کو پیچھے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شہزادی نے گھوم کر دیکھا، چاند کی ہلکی روشنی میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔
شہزادی ثریا پہلے ہی نظر میں تاڑ گئی کہ وہ جادوگرنی ہے جس نے اس کے بھائی کو پتھر بنا دیا ہے۔ وہ فرید کو لے کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور سرگوشی کے انداز میں فرید سے بولی، یہ جادوگرنی رات کو جنگل میں کیا لینے آئی ہے؟ شاید اسے خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی ہوگی، فرید نے ہلکے سے جواب دیا۔ شہزادی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی ان کے سامنے سے گزری تو دونوں نے اپنے سانس تک روک لیے تھے تاکہ جادوگرنی ان کی موجودگی سے باخبر نہ ہو جائے۔ جب جادوگرنی ان سے کچھ دور پہنچ گئی تو شہزادی ثریا نے کہا، یہ جانے کب تک جنگل میں چکراتی پھرے گی؟ ہم اس کے محل میں ہی چلتے ہیں، وہاں پر اطمینان سے تمام موتیوں کو توڑیں گے، کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جان کون سے موتی میں ہے۔ پھر وہ اور فرید تیزی سے جادوگرنی کی محل کی طرف چل دیے۔ فرید شہزادی کو اس کمرے میں لایا جہاں پر شہزادہ موجود تھا۔ اپنے بھائی کو آدھا پتھر کا بنا دیکھ کر شہزادی ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ شہزادہ عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو اپنی بہن کو وہاں پر دیکھا تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ شہزادی نے مختصراً اسے تمام باتیں بتائی۔ اس عرصے میں فرید دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اگر حسن آرا جادوگر وہاں پر آ بھی جائے تو وہ جلدی سے اس کی اطلاع شہزادی ثریا کو دے دے۔ شہزادی ثریا خاموش ہوئی ہی تھی کہ فرید جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، شہزادی، آپ نے باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہ جادوگرنی محل میں داخل ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ یہاں ہی آئے گی۔ یہ سن کر شہزادی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی موتیوں کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ موتی دیوار سے ٹکراتے ہی ننھی منھی کرچیوں میں تبدیل ہوتے جاتے۔ پھر شہزادی کے ہاتھ میں صرف ایک ہی موتی رہ گیا تھا جو یقیناً وہی موتی تھا جس میں حسن آرا جادوگرنی کی جان بند تھی۔ ابھی شہزادی ثریا نے ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ جادوگرنی کمرے کے دروازے پر آن پہنچی۔ وہ شہزادی ثریا کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہزادی ثریا نے اس آخری موتی کو بھی دیوار پر دے مارا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی موتی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی حسن آرا جادوگرنی کے منہ سے ایک نہایت ہی بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر اسی وقت مر گئی۔ اس کے مرتے ہی فضا میں چیخوں اور کراہوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دور کہیں زوردار بادل گڑگڑایا اور پھر لمحہ بھر میں وہ محل بھگ سے اڑ گیا۔ شہزادہ عثمان اور فرید اپنی اصلی حالت میں آ گئے تھے۔ شہزادی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ محل تو چونکہ غائب ہو چکا تھا اس لیے وہ جنگل میں ہی کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جادوگرنی کی لاش پڑی تھی۔ شہزادہ عثمان بولا، ثریا بہن، میں تو تمہیں نہایت ڈرپوک سمجھتا تھا مگر تم تو بہت باہمت نکلی۔ صبح تو میں تمہیں اپنے ساتھ شکار پر نہیں لایا تھا مگر اب تم جی بھر کر شکار کھیل سکتی ہو، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اندھیرے میں شکار صرف بلی ہی کرتی ہے۔ فرید ہنس کر بولا۔ اس کی اس بات پر شہزادہ عثمان اور شہزادی ثریا بھی ہنس پڑے۔ شہزادی نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور وہ تینوں محل کی طرف چل دیے۔ محل پہنچے تو تمام لوگ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شہزادہ عثمان نے بادشاہ اور ملکہ کو تمام کہانی سنا دی۔ شہزادی ثریا اور فرید کو بہت شاباش ملی۔ بادشاہ نے فرید کو بہت سا انعام و اکرام سے دے کر رخصت کیا۔ اس روز کے بعد شہزادہ عثمان کا دل شکار سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ حکومت کے کاموں میں بادشاہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ نے خوبصورت شہزادی سے شہزادہ عثمان کی شادی کر دی اور بادشاہ اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔